الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کا وہ عظیم مہینہ عطا فرمایا کہ جس کے لیے سال بھر جنت کو سجایا جاتا ہے، اور یہی وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں شیاطین، جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب جو ہوتا ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اس بابرکت مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کروائے تو روزہ رکھنے والے کی جو ثواب ہے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک اس کی طاقت نہیں رکھتا، وہ یہ سمجھے کہ شاید روزے دار کو پیٹ بھر کر جو کھلانا پڑے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک کھجور سے افطار کروائے یا ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کروائے، یہ ثواب اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسی مقدس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہی وہ قرآن مجید ہے جس کا نزول اس مہینے میں شروع ہوا، اور اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ اس کا دور فرمایا کرتے تھے، حتیٰ یہ کہ جس سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور فرمایا۔ یعنی یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان المبارک یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر روزوں کو فرض کیا کہ اس کی نسبت قرآن سے ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے قرآن کا نزول اس مہینے میں ہوا تھا، لیکن جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو اسے نزول قرآن کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، اور اس میں اللہ کی رحمتیں سب پر جو عام ہو جاتی ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا، لہٰذا اس کی قدر اور اس کی عظمت کو پہچاننا اور اس کا حق ادا کرنا یہ ہم پر لازم ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام کی ایک دعا پر آمین فرمایا تھا، وہ یہ تھی کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ تو اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا آمین، یعنی یا اللہ تو اس کو قبول فرما۔ تو یہ ہمارے لیے قابل غور بات ہے کہ ہم اس مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ، اس کو ہم کھیل تماشے کا مہینہ نہ بنائیں، بلکہ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کی رحمتوں کو لوٹنے کی کوشش کریں۔ اب اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو نازل کیا، جس کے لیے ہم جمع ہوئے، ہر طرف آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح ہوتی ہے، اس میں قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، ہر ایک پڑھتا ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں، بڑے بھی پڑھتے ہیں۔ ایک خاص بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ حکم نہیں فرمایا
کہ نماز پڑھو تو اعوذ باللہ اس سے پہلے پڑھ لو، زکوٰۃ دو تو اعوذ باللہ پڑھو، یا اسی طرح کوئی اور دیگر جو ہیں اعمال صالحہ جو ہیں وہ کرو تو اعوذ باللہ پڑھو، اس پر نہیں فرمایا۔ لیکن قرآن کے بارے میں فرمایا کہ جب قرآن پڑھو تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ سے اللہ کی پناہ مانگو، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ کہ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے شیطان مردود سے۔ کیوں فرمایا اللہ نے ایسا؟ اس لیے شیطان کو پتہ ہے کہ قرآن کو اگر انسان پڑھے گا تو وہ اللہ کے پیغام کو سمجھ لے گا، اس کو معلوم ہوگا کہ میرا رب کیا فرما رہا ہے، لہٰذا وہ انسان کو قرآن پڑھنے نہیں دیتا، اور اگر اس کو پڑھنے دیتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے کوشش نہیں کرنے دیتا کہ وہ سمجھے بھی اس کو۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، قرآن پڑھو تو کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تاکہ تم شیطان سے آزاد ہو جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور پھر ڈائریکٹ اللہ کی رحمتوں کی مستحق بن جاؤ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو بسم اللہ پڑھیں، اللہ کے نام سے ابتدا کریں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے وہ محض رضا الہی کے لیے، یعنی بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو اللہ کے نام سے شروع کا مقصد کیا ہے، میرا ہر کام میرے رب کی رضا کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے، اس کا مقصد کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، کوئی دکھاوا، کوئی نمود و نمائش، کوئی اور مقصد اگر ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، لہٰذا نیت خالص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے ثواب کی نیت سے وہ عبادت کرے تو کیا ہوتا ہے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص ثواب کی نیت سے تراویح پڑھتا ہے کہ اللہ اس پر مجھے اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت کا مستحق سمجھا، اس نے ہمیں یہاں بلایا، کیونکہ ہم اس کے بلائے بغیر، ہم اس کی توفیق کے بغیر نہیں آ سکتے تھے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے۔ اب شیطان کتنا بھی ہمیں ورگلانا چاہے، ہمیں اس سے دور کرنا چاہے، تو ہم نے ثابت قدمی دکھانی ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا، شیطان کی بات کو نہیں ماننا۔ اس لیے کہ سرکش شیاطین کو تو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں، اور خصوصاً ہمارا نفس جو اس سے متاثر ہوتا ہے اور پورے 11 مہینے وہ اسی کے نرغے میں ہوتا ہے، تو اس پر وہ اثر بہرحال موجود ہوتا ہے۔ دن بھر گرمی ہو، رات کو دیواریں چونکہ اپنی تپش چھوڑتی ہیں، پھر رات کو بھی گرمی محسوس ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ شیطان جو 11 مہینے ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے، تو وہ جو اس کی شرارتیں ہیں وہ ہمارے نفس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اب اس نفس کی شرارتوں سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنا ضروری ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی جو تراویح کا پہلا حصہ جو تلاوت کیا جائے گا، اس میں سب سے پہلے سورہ الفاتحہ کی تلاوت ہوگی۔ الفاتحہ جو ہے اس کا مطلب ہے آغاز، چونکہ قرآن مجید کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، افتتاح اسی سورت سے ہوتا ہے، لہٰذا اس لیے سورت کا نام ہی الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ مقدسہ پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی، اسے ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ قرآن کی بنیاد ہے، قرآن کا یہ خلاصہ ہے، جو سب کچھ اللہ نے قرآن میں بیان کیا اس کا نچوڑ جو اللہ نے وہ سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات بابرکات کا تعارف ان 4 صفات کے ساتھ کرایا۔ کیا فرمایا کہ وہ رب ہے، وہ سب کو پالنے والا، سب کی پرورش کرنے والا، سب کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ دوسری سے یہ فرمائی کہ وہ رحمان ہے، وہ سب پر رحم کرنے والا ہے، بن مانگے دینے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ رحیم بھی ہے، وہ اپنے خاص بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ رحمان اور رحیم دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، ایک ہی چیز نہیں ہے، یہ علیحدہ ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم اگر کسی شخص کو کہیں کہ یہ کروڑوں پتی شخص ہے، یہ اربوں پتی شخص ہے، یہ خربوں پتی شخص ہے، یہ اس کی الگ صفت ہے، اور ہم یہ کہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سخی بھی ہے، یہ اس کی ایک الگ صفت ہے۔ خربوں پتی ہے، اربوں پتی ہے،
لیکن وہ سخی نہیں تو بات نہیں بنتی. ایک شخص جو وہ سخی تو ہے لیکن وہ اس کے پاس دولت ہی نہیں ہے تو بھی بات نہیں بن پاتی. لیکن ہم نے کہا کہ وہ خربوں اربوں پتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ سخی بھی ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے ساتھ کسی کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی. یہ صرف سمجھانے کے لیے بات ہے کہ یوں سمجھے کہ اسی طرح رحمان اور رحیم کی جو صفات ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس جو یہ صفات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. وہ نہ صرف یہ کہ مہربانی کرتا ہے بلکہ اپنی رحمت کو لٹاتا ہے، وہ اپنی رحمت کو لٹاتا ہے. اور فرمایا کہ وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. ہر شخص کو اس کے کیے کے مطابق وہاں بدلہ دیا جائے گا. لہذا ان تمام چیزوں کا تقاضا کیا ہے کہ تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے. الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جب آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں وہ دراصل اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. اگر آپ ایک ٹیبل کی تعریف کریں، آپ اگر ایک مائک کی تعریف کریں، ایک عمارت کی تعریف کریں، ایک پنکھے کی تعریف کریں، وہ دراصل ان چیزوں کی نہیں بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کائنات کے اندر کسی چیز کی بھی تعریف کرے، یہ پھولوں کی رنگینی، پھولوں کی خوشبو اور پھولوں کا جو نظر آنا اور یہ پرندوں کا چہچہانا اور یہ کائنات کے مختلف مناظر، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کی جب تعریف کرتے ہیں وہ دراصل خالق کائنات کی تعریف ہوتی ہے. تو ساری تعریفوں کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے. اس سورت کے آخر میں دعا کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ سے کیا مانگا جائے اور کیسے مانگا جائے. کیا مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے؟ ہم اس سے یہ مانگیں یا اللہ ہمیں رزق دے دے، یا اللہ ہمیں فلاں چیز دے دے. نہیں، مانگنے کی چیز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ نے تعلیم دی کہ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. یہ ہے اصل میں مانگنے کی چیز. وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، سیدھی راہ. یہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ یہ وہ راہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. یہ راہ وہ ہے جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا، ان کی راہ ہے. یہ ان کا راستہ ہے کہ جو انعام یافتہ ہیں. وہ کون ہے؟ نبیین ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے نقش قدم پر چلانا، یا اللہ ہمیں ان کی راہ پر چلانا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں مغضوب اور ضالین لوگوں کے راستے پر نہ چلانا. یہ مغضوب کون ہیں؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہ یہودی ہیں. اور ضالین گمراہ ہونے والے کون لوگ ہیں؟ یہ نصارہ ہیں. تو ہم ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا، یعنی ان کے طریقوں سے بچانا، ان کے قدموں پر ہمیں نہ چلنے دینا. لیکن یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم اللہ سے دعا تو یہی مانگتے ہیں لیکن ہمارا عملی کردار اس کے برعکس ہوتا ہے. یعنی نماز میں تو ہم کہتے ہیں صدیقین، نبیین، شہداء، صالحین کے راستے پر چلا. عملی زندگی میں ہم ان کے طریقے کو اختیار کریں جن کو ہم کہتے ہیں وہ مغضوب ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں وہ ضالین ہیں. ان کے طریقے ہمیں پسند، ان کا رہنا سہنا ہمیں اچھا لگے، ان کی محفل، ان کی زینت، ان کی مجلس، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، وہ ہمیں دل کو ایسا بہائے کہ ہم ان کے طور طریقے کے علاوہ دوسرا طریقہ اختیار کرنے کے لیے راضی نہ ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے عملی نمونہ بنا کر بھیجا نا کہ تم نے اپنی زندگی کے اعمال کو کرنا ہے تو میرے نبی کو دیکھو کہ انہوں نے کیسے کیے تھے. تم نے اپنے گھر میں شادی کرنی ہے تو میرے نبی نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے، دیکھو انہوں نے کیسے کی. میرے نبی کے صحابہ نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، دیکھو انہوں نے کیسے کی. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم اس طریقے کو اپناتے ہیں یا اغیار کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آگے یعنی گویا کہ سورہ بقرہ سے آگے جتنا قرآن مجید ہے یہ اس دعا کی قبولیت کے بعد ہمیں اس کا جواب دیا. تو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے اس کے بعد. اس سورہ قدسہ کا نام جو البقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، چونکہ ایک گائے کا تذکرہ اس میں آیا ہے اسی مناسبت سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے.
سب سے پہلے سورہ مقدسہ کے اندر حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف، وہ جو کلمات ہیں الف لام میم ہا میم عین سین قاف، یہ سارے حروف مقطعات کے لاتے ہیں. یہ کوڈ ورڈز ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اور ہمیں حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص الف لام میم پڑھے تو اسے ایک نیکی نہیں ملتی بلکہ ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی. جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی. اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ قرآن مجید کو جو شخص بلا سمجھے پڑھتا ہے وہ بھی اجر سے محروم نہیں ہوتا، اجر کا مستحق وہ بھی ہوتا ہے. ہم الف لام میم کا معنی نہیں سمجھتے لیکن فرمایا اس پر بھی ثواب ملتا ہے. لیکن قرآن کو اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کریں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. قرآن کو سمجھنا ہے اس لیے کہ سمجھیں گے تو اللہ کے احکام کی تعمیل ہوگی. بتایا گیا کہ قرآن مجید بلا شک و شبہ اللہ کا کلام ہے. سب سے پہلے قرآن کی عظمت کو بیان کی ہے. یہ کسی انسان کی کتاب نہیں، یہ خالق کائنات کی کتاب ہے. یہ آخری اور حتمی کتاب ہے. اور قرآن میں اللہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. آج تک جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں قرآن مجید کے علاوہ ان سب کے اندر تحریف اور تبدیلی ہوگی. کوئی کتاب اپنی اصل شکل میں نہیں ہے. لیکن 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، قرآن مجید اپنی اصل شکل میں موجود ہے جس میں یہ نازل ہوا ہے، اسی میں موجود ہے. آج اگر آپ ایک کتاب لکھیں ہو سکتا ہے کہ چند برسوں کے بعد، 1-2 صدی کے بعد وہ زبان ہی ختم ہو جائے. آپ دیکھیں عبرانی زبان میں اللہ کی کتابیں جو نازل ہوئیں، آج اس عبرانی زبان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں، وہ مٹ گئی. لیکن یہ عربی جو قرآن مجید کو عربی میں اللہ نے نازل کیا، یہ اتنی فصیح زبان، آج بھی قرآن کے جو کلمات ہیں ان کے اندر جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی جو چاشنی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے آخری کتاب بنا کر بھیجی. یہ حتمی اور آخری قانون ہے. تو اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا. اس کے بعد ایمان والوں کی صفات اور کفار کی خصوصیات سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد پورے ایک رکوع میں منافقین کی علامات بتائی گئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے. پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نشانیاں بتائی ہیں. صحت روحانی کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے جن کے بارے میں بتایا کہ منافق ان تینوں چیزوں سے عاری ہوا کرتا ہے. اور اس کی نشاندہی اس طرح کی کہ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں. اس سے قوت ایمانی کے فقدان کی طرف اشارہ کیا ہے. یعنی جب قوت ایمانی نہیں ہوتی تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کیے وعدوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے جو تقاضے ان کو پورے نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے وعدوں کو پورا نہیں کیا. تو قوت ایمانی کا فقدان ہوتا ہے، منافقوں کی علامت. دوسری چیز فرمائی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، یعنی اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو توڑتے ہیں. اس سے قوت فطری کے فقدان کی طرف اشارہ فرمایا. یعنی فطری قوت جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ منافقوں کے اندر نہیں پائی جاتی. اور تیسری چیز فرمائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اس سے قوت عقلی کی فقدان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اس کے بعد خلافت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا کردار بتایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جو طرز عمل ہمارے سامنے رکھا وہ کیا کہ خطا ہوئی تو وہ جھک گئے، انہوں نے آرگومنٹ نہیں کیا. لیکن شیطان کا کردار کیا ہے کہ وہ اکڑ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں میں افضل ہوں اور مجھے آگ سے بنایا گیا اور ان کو مٹی سے بنایا گیا ہے. نیز فرشتوں کو زمین میں خلیفہ بنائے جانے سے آگاہ کرنے کا تذکرہ کی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا تو اس سے فرشتوں کو آگاہ کیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے تمام معاملات میں اپنے متعلقہ افراد اور ملازمین وغیرہ سے مشورہ کر لینا چاہیے. اگر صرف حکم چلا دیا گیا تو چند دن تو وہ آپ کی مان لیں گے، اس کے بعد وہ آپ کے مخالف ہو جائیں. یہ اللہ نے ہمارے سامنے ایک طرز عمل رکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کام صحیح ہو، اللہ تعالیٰ کے مشورے سے بات ہے، اسے کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس نے ہمارے سامنے یہ چیز کیوں رکھی کہ مشورہ
کر لینا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورے کا حکم دیا ہے. پھر بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا. پہلا خطاب جو ہے بنی اسرائیل پر واضح کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلافت کے خلاف جیسا غم اور غصہ اور حسد ابلیس کو تھا، اسی طرح کا غم اور غصہ اور حسد اللہ کے آخری نبی و رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی خلافتوں میں بھی ہے. یعنی وہاں ابلیس جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہوا. وہی حسد اور بغض اے بنی اسرائیل تمہارے اندر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. مگر جس طرح آدم علیہ السلام کو خلافت کا تاج پہنایا گیا اور شیطان کو رسوائی کا سامنا ہوا، اسی طرح تمہاری دشمنی اور حسد کے باوجود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابیوں سے سرفراز کیا جائے گا. اور پھر جو ہے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے 8 اوامر جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور 4 نواہی جن چیزوں سے روکا گیا ان کا ذکر فرمایا. اوامر یہ ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وعدوں کو پورا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، باجماعت نماز ادا کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کیا کرو. اور نواہی یعنی جن چیزوں سے روکا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن کے پہلے منکر نہ بنو، قرآن کو ماننے والے بنو، اس کے منکر نہ بنو. میرے احکام کے بدلے حقیر دنیا کے طالب مت بنو. تیسری چیز یہ فرمائی کہ حق و باطل کو مت ملاؤ، حق و باطل کو نہیں ملانا. اور چوتھی چیز یہ فرمائی کہ حق بات کو نہیں چھپانا، یعنی حق بات جو اس کو کر ڈالو، اس کو چھپاؤ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.